بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے، میرے ساتھ اس وقت وارث علی موجود ہے جو کہ بہت ہی طویل سفر کر کے پی پی سی نیوز کے آفس میں پہنچے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ میں نے پی پی سی نیوز کے آفس میں جانا ہے اور عرفان امان کو ملنا ہے اور ان سے ملاقات کرنا۔ تو آج یہ وارث میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیو پر، تو آئیے ہم وارث علی سے کچھ شعر سماعت فرماتے ہیں اور کچھ ہنسی خوشی کی باتیں ہوں گی اور اپنا تعارف بھی کروائیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ آپ کا نام؟ میرا نام رانا وارث علی ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں، تو آپ کے دل کے اندر کیا تھا کہ آپ جس کی وجہ سے اتنی گرمی میں اتنا سفر کر کے پی پی سی نیوز اسٹوڈیو آفس میں آئے ہیں، تو آپ کیا امیدیں لے کر آئے ہیں، کیا سوچ کر آئے ہیں؟ پہلے نمبر پر عرفان بھائی آپ کا کافی زیادہ شکریہ کہ آپ نے خصوصی ٹائم نکال کر آئے، اور آپ اور بھی کافی کام ہے لیکن آپ خود مجھے ملے۔ آپ پتہ ہے آپ کے ناظرین کو ہمارا رانا رزوق پارک میں پہلا شو ہوا تھا، جب جن کا میں نے پی پی سی نیوز کو دیکھا نا، تو مجھے ایسا لگا کہ پی پی سی نیوز سچ کا نام ہے، پی پی سی نیوز عوام کا نام ہے۔ اسی وجہ سے یہ 3-4 گھنٹے کا سفر طے کر کے میں آیا، اور میرے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ کہیں یار یہ 10 گھنٹے کا بھی سفر ہوا تو میں پی پی سی کے دفتر جاؤں گا۔ اور میں الحمدللہ پی پی سی کے دفتر آیا، یہاں کے لوگوں نے، یہاں کی ٹیم نے بہت محبت کی، عرفان صاحب آپ نے بہت محبت کی، یہ سب محبت میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا اور انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ اچھا، یہ تو نہیں ایسا کہ آپ اتنا سفر 3-4 گھنٹے کا اس لیے کر کے آئیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ پی پی سی نیوز کا نہ آفس اور نہ اسٹوڈیو، کہ میں دیکھ کے آؤں کہ یہ لوگ ایسے تو نہیں کر رہے؟ نہیں ایسا تو بالکل بھی نہیں تھا، اور میرے مائنڈ میں نہیں تھا، کیونکہ میں نے جب جو سچ کا نام ہوتا ہے نا، جو سچا انسان ہوتا ہے وہ چہرے سے نظر آ جاتا ہے، تو مجھے پتا تھا دفتر ہے، تو میں اتنی دور سے کون سفر کر کے یہاں آتا ہے، کہاں سے وہ بڑا گھر اور کہاں یہ نہیں، جو ننکانہ صاحب سے جو بڑا گھر ہے نا وہ کافی یعنی دور ہے، 15 اور 12 یعنی 25-30 کلومیٹر دور پہ آئی ہے۔ جو بڑا گھر ہے، ہاں جی، وہ جو بچے کی ہے، بچے کی کے پاس ہے بڑا گھر؟ ہاں جی، بچے کی سے آگے ہے تھوڑا سا، سید والے روڈ پہ، بچے کی سے آگے ہے سید والا روڈ پر بڑا گھر۔ ہاں جی، جہاں سے آپ صبح کتنے بجے روانہ ہوئے؟ میں صبح 7 بجے سے روانہ ہوا ہوں۔ 7 بجے روانہ ہوئے، تو آپ ابھی 1 بج چکا ہے اور آپ تقریباً 11:30 پہنچے یہاں پہ، 12 بجے یہاں پہ آفس پہنچ گئے ہیں آپ۔ تو ابھی آپ ناظرین آپ کو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہوں گے کہ یہ وارث علی اتنا لمبا سفر کر کے گرمی کے اندر پی پی سی نیوز اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ تو ناظرین کو ذرا کوئی ایک شعر ہی سنا دیں آپ۔ وہ ایک علامہ اقبال کا شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لاہ و قلم تیرے ہیں۔ اس پہ ایک نا پیر ورشا کا بیان ہے، کہتے ہیں نہ کرمان وارثا وارثاں دا، نہ کرمان وارثاں دا، رب سونا بے وارث کر مار دئی۔ تو اس کے علاوہ ایک ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک بہت ہی میرے جسے میں لگن سے پڑھتا ہوں، وہ ذرا آپ سماعت کیجیے گا اور آپ کے ناظرین بھی، کہ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال لاہور دی کہ گلی چ گزرے جا رہی سی کہ اوپر ایک حسینہ لڑکی کپڑے سکنے لی ڈال رہی سی کہ پانی دے چند قطرے ڈاکٹر علامہ اقبال پر آ گلے، جس پہ اقبال بولے دور سے تو مچل رہی ہے دنیا تو شبنم کے قطرے کہاں سے آگے، دور سے تو مچل رہی ہے دنیا تو شبنم کے قطرے کہاں سے آگے۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال نے جب اوپر نظر اٹھائی تو اوپر بہت حسینہ لڑکی کھڑی تھی، جو آگے سے بولی جو اپنے سے اونچا صنم دیکھتے ہیں، جو اپنے سے اونچا صنم دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنا سر قلم دیکھتے ہیں۔ جس پر آگے کون سا کوئی عام آدمی کھڑا تھا، جس پہ اقبال بولے نہ تجھ سے غرض ہے نہ تیرے حسن و جمال سے، نہ تجھ سے غرض ہے نہ تیرے حسن و جمال سے، ہم تو اپنے مولا کا چلا ہوا قلم دیکھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے ناظرین، جیسا کہ آپ نے وارث کی بات سنی اور شعر سنا، اور اس میں بہت دم تھا۔ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وارث یہاں پہ پہنچا اور 3 سے 4 گھنٹے کا سفر کیا اور پی پی سی نیوز اسٹوڈیو میں پہنچا،
اس وقت اسٹوڈیو پر موجود ہے وارث علی۔ تو میں مزید اس سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وارث علی تو ادھر یہاں پہ پہنچا ہے، لیکن کیا امیدیں لے کر آیا ہے اور کیا سوچ سمجھ کے یہاں پہ پہنچا ہے کہ وارث اپنی زبانی خود بتائے گا، اور ابھی میں وارث سے جانتا ہوں۔ اور ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم وارث کی جو میٹھی میٹھی گفتگو ہے وہ ہم سنتے ہیں۔ اور وارث علی پنجابی میں بات کرے گا، اردو میں تو بالکل بھی نہیں کرے گا، ہم پنجابی میں بات کریں گے۔ جی وارث علی جی بھائی جان حکم تسی ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ؟ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ PPC ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਦਫ਼ਤਰ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ اور دیکھ کے آنے سچ دا نام ہے، عوام دی خدمت کر رہے ہیں، اسی بھی فلاح بہبود دا کام ہے، اسی بھی اندر حصہ لئیے، اسی بھی وڈے کار دے وچ رپورٹنگ کریے، اور اسی وڈے کار دے جڑے کوئی معاملات نے جو اتنے جرم ہو رہے ہیں یا کوئی ایسا ویسا کام ہو رہا اسی انہاں تے رکیے، انہاں تے روک تھام کریے، اور اسی PPC نیوز دے دفتر جا کے اپنے سر نو یقین دہانی کرائیے کہ سر اسی اس نیٹ ورک واسطے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں باقی دوستوں بھی دعوت داں گا کہ وہ PPC نیوز کے اندر شامل ہون، PPC نیوز کے دفتر نو جوائن کرن، اور PPC نیوز نو جوائن کر کے اندا کام کرن، اور ایک اچھا نیٹ ورک ہے، اور اس نیٹ ورک دے وچ شمولیت اختیار کرن۔ تے تسی کدوں تو PPC نیوز نو جاندے جے؟ تقریباً عید کے دوسرے روز ٹرو والے دن آپ کی ٹیم وہاں پہ آئی تھی، جب سے پنجابی میں بات کرنا، ہم نے ناظرین کو یہ کہا کہ وارث علی پنجابی میں بات کرے گا تو پنجابی میں کرے نا بات۔ جب عید کے دوسرے دن تسی اتھے آئے سی تو اس تو بعد اتنی ارمانہ دے نال میرے دل نو تپش لگی ہوئی سی کہ میں مطلب دفتر جانا۔ رات یقین کرو کہ 1 بجے میں لیٹیا کہ میں صبح جانا، صبح میں 3 بجے اٹھیا، نماز پڑھی، کپڑے ڈالے، تیار ہو کے مطلب کھانا کھایا۔ میں تو کیا کھانا بھی نہیں کھانا، وہ گھر والے نہیں آپ کھانا تو کھا کے جائیں، کیا ہو گیا، وہ لوگ مان ہی دیتے ہیں کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں اس وقت دفتر میں موجود ہوں۔ اتنا مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں دفتر میں موجود ہوں، PPC کے نیوز کے دفتر میں۔ دیکھا ناظرین کہ وارث علی کو PPC نیوز سے کتنی محبت ہے، کتنی لگن ہے، اور یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ اس کو PPC نیوز سے لگن ہے یا ہمارے ساتھ لگن ہے۔ آئی مین PPC نیوز سے اپنی ہے، لیکن آپ سے بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ سے تو وہ محبت ہے کہ جو شائع نہیں ہو سکتی، اور PPC سے بھی وہ محبت ہے کہ جو مطلب بتائی نہیں جاتی، یہ تو صرف لفظ ہیں، اور جو اصل محبت ہوتی ہے وہ تو دل میں ہوتی ہے، اور دلوں کی جو دل والی بات ہے وہ دل والے جانتے ہیں، اور دل کے علاوہ عرفان بھائی کون جانتا ہے۔ دیکھا ناظرین جیسا کہ آپ نے وارث علی کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو محبت ہوتی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی، وہ دل میں محبت ہوتی ہے۔ PPC نیوز آفس کے لیے الگ محبت ہے، اس کی ٹیم کے لیے الگ محبت ہے، اور میرے لیے الگ محبت ہے۔ تو ناظرین جیسا کہ آپ نے وارث علی کی گفتگو سنی، تو باقی انشاءاللہ جتنے بھی ویورز ہیں دیکھ رہے ہیں PPC نیوز چینل کو فالو کر رہے ہیں، تو اس کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور میں وارث علی کو ایک اعزازی نمائندہ بڑا گھر کا منتخب کرتا ہوں۔ اس کو PPC نیوز کے ساتھ بہت محبت ہے، بہت لگاؤ ہے، بہت دل لگی ہے، تو میں اپنی طرف سے عرفان امان اللہ CEO PPC نیوز چینل پاکستان اپنی طرف سے وارث علی کو اعزازی نمائندہ منتخب کرتا ہوں بڑا گھر۔ تو اس کی محبت کو دیکھ کر، اس کی لگن کو دیکھ کے، صبح سے چلا ہے اور 12 بجے یہاں پہ پہنچا ہے، نہ گرمی دیکھی، نہ سفر دیکھا، نہ پیسے دیکھے، صرف یہ دیکھا کہ اس کو محبت ہے PPC نیوز چینل ٹیم کے ساتھ اور اس کے اونر کے ساتھ، تو یہ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا اور وہاں سے ویسے ہی چل نکلا۔ تو اب میں اپنی طرف سے عرفان امان اللہ وارث علی کو ایک اعزازی نمائندہ منتخب کرتا ہوں بڑا گھر۔ تو باقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر جتنے بھی نمائندگان ہیں، ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سب کے لیے دعا گو ہیں کہ جو بھی کام کر رہے ہیں، جو ورکنگ کر رہے ہیں، وہ حق اور سچ پر کرے۔ آمین۔ جو غریب عوام ہیں ان کا ساتھ دیں، جو ظلم کرنے والی عوام ہیں ان کو پکڑیں، ان کو پکڑ کر کیفر کردار تک لے کے جائیں،
پی پی سی نیوز کا یہ عزم ہے کہ جتنی بھی غریب عوام ہے، مستحق ہے، جو عوام ظلم اور زیادتی کے اندر پس رہی ہے، اس کی آواز بنے پی پی سی نیوز۔ اللہ حافظ۔